اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یوم القیامت یخزیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد گزشتہ نشست میں ایک تو واقعی عرض کیا گیا نمرود کا، جو اس نے یہ کوشش کی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے رب سے اوپر کی مخلوق ان سے جہاد کروں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کیا۔ وہ جو انہوں نے مینار یا برج بنایا تھا، ایسی ہوا آندھی چلی کہ جس کے اندر وہ گر گیا اور جتنے اس کے اندر تھے سارے کے سارے مر گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وہاں سے ان کو عذاب دیا، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جہاں تک ان کا وام و گمان بھی نہیں تھا، شعور بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ یہاں ایک اور بات شروع کرنے سے پہلے عرض کر دوں، پچھلی نشست میں واضح طور پر کلام پاک میں یہ بات بیان کی گئی، وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہی کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، کفر کو اختیار کیا، اور پھر جن لوگوں کو انہوں نے ترغیب دی اور ان کے کہنے پر وہ بھی کفر پر اور غلط راستے پر گامزن ہوئے، غلط راستے پر چلے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، جرم کیا، ان کو ان کے اپنے جرم کی سزا بھی ملے گی، اور جن لوگوں نے ان کو گمراہ کیا، ان گمراہ ہونے والوں نے جو غلط کام کیے اس کی بھی ان کو سزا ہوگی، اور جن کے کہنے پر انہوں نے گمراہی اختیار کی اتنا ہی گناہ ان کے سر پر بھی عائد ہوگا۔ یعنی واضح طور پر کلام پاک میں بطور دلیل کی یہ بات موجود ہے کہ جس بندے نے اچھے کام کی بنیاد رکھی اور پھر قیامت تک لوگ اس اچھے کام پر چلتے رہے، جس نے بنیاد رکھی اس کو تو یقیناً ثواب ملے گا، پھر اس کی بنیاد پر جتنے قیامت تک لوگ اس راستے پر گامزن رہے، چلتے رہے، اور جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا اس شخص کو ملے گا کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کا ارشاد گرامی، حضور فرماتے ہیں بلغوا انی ولو کان آیا، اگر ایک جملہ بھی، ایک آیت بھی تمہیں یاد ہے تو وہ بھی لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ واعظ کرنا، تقریر کرنا، پند و نصیحت کرنا، یہ صرف علماء کا کام نہیں، یہ صرف بزرگان دین، پیران عظام کا کام نہیں، بلکہ ہر وہ شخص اس بات کا مکلف ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیوی نماز نہیں پڑھتی، آپ اس کو نماز کی ترغیب دیں کہ بیوی نماز پڑھا کرو۔ بچے نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز کی ترغیب دیں۔ آپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کو بھی آپ نماز کی ترغیب دیں۔ اگر دیکھتے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، غلط کام سے روکیں، اچھے کام کی ان کو ترغیب دیں۔ اور آپ کے کہنے پر وہ بے نمازی تھے، نمازی ہو گئے، وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ چھوڑ دیا، سچ کو اختیار کیا۔ یعنی جس برائی کو انہوں نے آپ کے کہنے پر چھوڑا اور جس نیکی کو آپ کے کہنے پر انہوں نے شروع کیا، یقینی طور پر ان کو نیکی کرنے کا، برائی چھوڑنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ جس کی ترغیب سے انہوں نے نماز شروع کی، جس کی ترغیب سے انہوں نے سچ بولنا شروع کیا، جس کی ترغیب سے وہ نیک راہوں پر چلے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کی روشنی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ صرف تبلیغ کرنا علماء کا کام نہیں ہے، صرف یہ ان بزرگان دین کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کی اپنی ڈیوٹی ہے
کہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کی فیملی کے افراد نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کی ترغیب دیں، کو غلط کام کرتے ہیں تو ان کو چھوڑنے کی ترغیب دیں، آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ اگر غلط راہوں پر چلتے ہیں تو آپ ان کو روکیں، اچھے کام کی ترغیب دیں، اور یقیناً آپ کے کہنے پر اگر وہ اچھے راستے پر گامزن ہوئے، جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہاں نمرود کا ذکر کیا گیا کہ پہلی قوموں میں حضور کی تسلی کے لیے کہ یہ آپ کا واسطہ پہلی بار ایسے لوگوں سے نہیں پڑا، بلکہ میرے جتنے رسول جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تمام کے ساتھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ سارے لوگ انبیاء کرام کے پہلے ماننے والوں سے انکار کرنے والے زیادہ ہوئے، اور جب وہ منکر تھے تو انہوں نے انبیاء کرام کو اذیتیں بھی پہنچائیں، تکلیفیں بھی پہنچائیں۔ تو یہ آپ کے لیے کوئی پہلی بار کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی کام ہوتا رہا۔ چنانچہ اسی کے تذکرے کے تحت اللہ تعالیٰ نے نمرود کا ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ جو حشر ہوا اس کا بھی ذکر فرمایا کہ بعض تو اللہ کے عذاب ہوتے ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے، جیسے بے شمار قومیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا، برباد کیا، مختلف سزاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہے کہ ان کو مختلف قسم کی سزائیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عقوبت کا نظام دنیا میں ختم نہیں ہوا، دنیا کے اندر یقیناً اللہ تعالیٰ نے جن کو سزائیں دی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک انجام تک پہنچایا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، ثم پھر یہ نہیں کہ اب وہ بچ کے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، فرمایا کہ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن میں بھی ہم یہ کریں گے کہ ان کو رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے۔ کیسے؟ عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر کے طرح طرح کے ان کو عذاب دیں گے۔ یذلہم، یعنی قیامت کے دن بھی ہم ان کو ذلیل کریں گے۔ یہ ان کی عذاب کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، آگے بھی چل کر ہوگا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرے گا۔ یہاں ایک بات، اس بات کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ زادوشی پڑھیے۔ ہاں جی، کہ قیامت کے دن کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں سے کلام نہیں کرے گا۔ لا یکلمہم یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو خیر ما سوائے انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے تو کسی سے کلام نہیں کیا جی۔ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے عظیم المرتبت لوگ، وہ بھی اس بات سے معروم رہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے، وہ اللہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام سے مستفید ہو۔ ویسے تو اللہ کلام کرتا ہے، یہ جو کلام پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو یہ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ہم سے کر رہا ہے نا، تو بات تو ہم سے کر رہا ہے، لیکن معنی اس کا یہ ہے کہ بالمشافہ، جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری گفتگو کو سن رہے ہیں، اس طریقے سے بالمشافہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام صرف انبیاء کرام پر ہی ہوا ہے، بذریعہ وحی کے ہوئے یا وحی کے اس کے وحی کی بھی کئی اقسام ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے کلام کیا تو اللہ کے انبیاء کرام ہیں، رسول کرام ہیں۔ غیر انبیاء غیر رسول دنیا میں کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ نے اپنوں سے کلام نہیں کیا تو کافروں سے کیسے کلام ہوتا دنیا میں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر وہ محروم لوگ ہیں، لا یکلمہم یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرے گا، اپنے بندوں کا اپنا دیدار کرائے گا، اپنے بندوں سے مخاطب ہوگا، اس دن بھی یہ جو کافر ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے محروم رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں سے کلام نہیں کرے گا۔ کلام پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم کافروں سے بات کریں گے، قیامت کے دن ہم ان سے یوں کہیں گے، قیامت کے دن ہم ان سے یہ پوچھیں گے، قیامت کے دن ہم ان سے یہ بات کریں گے۔ تو پھر تو معاملہ عجیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور کلام پاک کو پڑھیں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں سے کہے گا، کافروں سے بات کرے گا۔ تو یہ تو مطلب تضاد ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی کافروں سے کلام نہیں کرے گا، اور یا پھر جہاں کلام کی نفی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ لا یکلمہم بالرحمہ، یعنی پیار کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کافروں سے کلام نہیں کرے گا۔ اپنی رحمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر کلام فرمائے گا تو صرف اہل ایمان سے۔ تو یہاں یہ خطاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک خطاب ہوتا ہے ڈائریکٹ، ایک خطاب ہوتا ہے انڈائریکٹ، ایک ہوتا ہے بلا واسطہ، ایک ہوتا ہے بالواسطہ۔ بلا واسطہ جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو بالواسطہ ہوتا ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے، کسی دوسرے بندے کے ذریعے، میڈیم کے ذریعے میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کسی تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں گے، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معرفت ان سے بات کریں گے۔ جہاں یہ ہے نا کہ اللہ کلام نہیں کرے گا، پھر کلام کا ثبوت موجود ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا بلکہ فرشتوں کے ذریعے کلام کرے گا۔ اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام تو کرے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کلام رحمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ڈانٹ کے ساتھ، جھڑک کے ساتھ، غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ بات تو دوست سے بھی کرتے ہیں، بات آپ دشمن سے بھی کرتے ہیں جی۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ میں ایک آدمی میں جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو بھی آپ بات تو کر رہے ہیں، تو کیا وہ بات آپ پیار سے کرتے ہیں؟ اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کافروں سے غضب کے ساتھ، تنبیہ کے ساتھ، غصے کے ساتھ ہوگا۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا کس سے؟ کافروں سے قیامت کے دن۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں جب یہ جہنم میں جائیں گے نا، وہاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے، کافروں سے خطاب کرے گا، ان سے کہے گا، کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، فرماتے عَلَى لِسَانِ الْمَلَائِكَةِ، وہ فرشتوں کی معرفت اللہ کلام کرے گا، یا پھر وہ کلام کرے گا توبیحاً، غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، اور کیا کہے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا این شرکائی، وہ دنیا میں جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، میری ذات میں، میری صفات میں، میرے افعال میں، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بجائے تم بتوں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، میری عبادت کرنے کے بجائے من دون اللہ کی تم عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ این شرکائی، وہ لاؤ نا، وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے دنیا میں تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہیں بیٹے بھی دیتے ہیں، تمہیں اولاد بھی دیتے ہیں، تمہیں مال بھی دیتے ہیں، تمہارا ہر کام کرتے ہیں، تو مصیبت کا وقت تو آج کا ہے۔ یعنی دنیا میں چھوٹے چھوٹے تمہارے وہ کام کرتے تھے، ضرورت تو آج ہے ان کی، عذاب کے اندر تم مبتلا ہو، اگر وہ تمہارے مددگار تھے تو بلاؤ آج ان کو، آج تمہیں بچائے نا۔
تو رب تعالیٰ فرمائے گا اے شرکائی، وہ میرے شریک کہاں ہیں؟ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ کے شریک ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ بطور تان سے ان سے بات کر رہا ہے کہ جن کو تم میرا شریک بناتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ اے شرکائی بزعمکم، یعنی میرا شریک تو ہے ہی کوئی نہیں، میں تو یکا اور تنہا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، میرا تو کوئی شریک نہیں، لیکن تم جن کو میرا شریک بناتے تھے نا وہ کہاں ہیں آج؟ بزعمکم، تمہارے گمان میں جو جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا۔ اللہ فرمایا کہ اللہ زینا، کون سے شرکا؟ جن کو تم میرے مقابلے میں شریک بناتے تھے وہ شرکا الذین کنتم تشاقون، یعنی جن کی وجہ سے تم مخالفت کرتے تھے حق کی، یعنی حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک عبادت کے لائق ہے، تو وہ سوچنے لگے کہ آپ یہ بتائیں یہ ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ یہ ہمارے ڈھیروں کام ہیں، یہ ایک ذات اتنے زیادہ کام کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اپنے اوپر کیا کر سکتے تھے؟ یہ ایٹ اے ٹائم آدمی یا بول سکتا ہے یا چپ رہ سکتا ہے یا کھا سکتا ہے یا پی سکتا ہے، یک وقت تو کئی متضاد کام بندہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک خدا جو ہے وہ ناکافی ہے، یہ ہمیں بچوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں بچے دیتے ہیں، ہمیں رزق کی ضرورت پڑتی ہے وہ رزق دیتے ہیں، ہمیں بارش کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم بارش برساتے ہیں، ہمیں بیماری سے نجات کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں نجات دیتے ہیں، ہماری حاجت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری حاجت پوری کرتے ہیں۔ تو اتنے ڈھیر سارے کام ہیں، وہ ایک کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے، جیسے کہ تواریخ کے اندر آتا ہے 360 بت جو تھے وہ کچھ خانہ کعبہ کے اندر تھے، کچھ خانہ کعبہ کے باہر تھے، کچھ خانہ کعبہ کی چھت پر تھے، اور کچھ بت مطاف کے اندر تھے۔ اب 360 وہ ایک کمرے میں تو نہیں ہو سکتے نا، یعنی 360 بت، زادوشی پڑھیے، نہ تو سارے وہ جوف کعبہ میں تھے، نہ وہ سارے کے سارے کعبے کی چھت پر تھے، نہ وہ سارے کے سارے مطاف میں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ اندر تھے، کچھ باہر تھے، کچھ اوپر تھے، کچھ نیچے تھے، کچھ پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتے چلوں، میں کل پرسوں ایک کو ایسے بندے کو بزرگ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، ایک صاحب یہ ٹی وی کے اندر وہ کچھ یہ پروگرام کر رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی کے لیے یہ کہنا کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی ہے تو حضرت علی کی توہین ہے، انسلٹ ہے، اس لیے کہ سرکار کے اعلان نبوت سے کتنا عرصہ پہلے حضور مولا کائنات پیدا ہوئے؟ 10 سال، 13 سال، 15 سال، 17 سال، یا 8-9 سال، یعنی جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور مولا کائنات کی عمر کتنی تھی؟ بعض نے جو جمہور وہ یہ کہتے ہیں 10 سال، بعض کہتے ہیں 13 سال، بعض کہتے ہیں 15 سال، بعض کہتے ہیں 17 سال۔ بہرحال جو بھی صورت ہے، اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے نا۔ بت تو جب خانہ کعبہ مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد جب حضور تشریف لائے بت تو جب توڑے گئے جی، یعنی خانہ کعبہ کے اندر سے بت توڑے گئے، چھت کے اوپر سے توڑے گئے، مطاف سے توڑے گئے، یعنی خانہ کب یعنی فتح مکہ سے پہلے وہ سارے بت وہاں اندر والے اندر تھے، اوپر والے اوپر تھے، دائیں بائیں والے وہاں موجود تھے، سارے تھے نا۔ تو جب حضور مولا کائنات کی ولادت ہوئی اعلان نبوت سے پہلے، یقیناً وہ سارے بت کہاں تھے؟ باخانہ کعبہ کے اندر بھی تھے، اوپر بھی تھے، دائیں بائیں بھی تھے۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تو یہ شرف کہاں ہوا؟ وہ تو وہاں پیدا ہوئے کہ جہاں بت پڑے ہوئے تھے۔ تو بتوں کے اندر کسی انسان کا پاکیزہ جگہ پیدا ہونا یہ تو شرف کی بات ہے، بتوں کے اندر پیدا ہونے کی کون سی شرف کی بات ہے؟ اچھا، اگر یہ ہم آپ کا فارمولہ تسلیم کر لیں تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ سرکار 13 سال، اچھا ولادت کے بعد بھی چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی دین ابراہیمی کے مطابق خانہ کعبہ کا لوگ طواف بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے۔ حضور جب اعلان نبوت نہیں کیا اس سے پہلے بھی جتنے مشرکین مکہ وہ کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، حضرت کو بوسہ بھی دیتے تھے۔ پھر جب حضور تشریف لائے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور طواف کرتے رہے، اعلان نبوت کے بعد طواف کرتے رہے۔ وہ کعبے کا کرتے رہے، بت خانے کا کرتے رہے۔ وہ بت تو اس وقت بھی اندر تھے، اوپر بھی تھے، دائیں بائیں بھی تھے، کرتے رہی یا نہیں؟ اچھا، پھر اس کو چھوڑیں، جب حضور حدیبیہ کے موقع پر تشریف لائے اور کافروں نے رکاوٹ پیدا کی، آپ عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے، کافروں نے رکاوٹ پیدا کی، معاہدہ طے ہوا کہ اس سال نہیں، آپ اگلے سال تشریف لائیں اور عمرہ کریں۔ تو پہلے آئے چھٹے سال ہجرت میں تو حضور واپس چلے گئے، پھر 7ویں سال ہجرت میں سرکار تشریف لائے اور ایک جمعیت صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت تھی، وہ سارے کے ساتھ آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا نا۔ یہ تمام صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، حضور نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس وقت بت کہاں تھے؟ جب حضور عمرہ کرنے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بت کہاں تھے؟ وہ بتوں اندر موجود تھے۔ تو پھر حاکم بدانی یہ بات کہو نا کہ حضور پھر خدا کے گھر کا طواف نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بتوں کا طواف کرتے تھے، کسی پاکیزہ جگہ کی نہیں، بلکہ حضور بت خانے کا طواف کرتے تھے۔ بھائی کعبہ کعبہ ہے، اس کی عظمت میں فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی آدمی کوئی ناپاک چیز مسجد میں پھینک جائے تو کیا مسجد مسجد نہیں رہتی؟ مسجد تو مسجد ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ برسبیل تذکرہ میں نے یہ بات عرض کر دی۔ اب خانہ کعبہ کے اندر وہ کم بیش 360 بت تھے جناب، وہ اندر تھے، باہر تھے، اوپر دائیں بائیں۔ تو وہ اس بات میں مخالفت کرتے کہ ہم ایک کو کیسے مان لیں، وہ ایک اتنے ڈھیر سارے کام کیسے کرے گا؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ کافر کیا کہتے؟ اللہ زین کن تم تشاقون، یعنی وہ ان شرکاء کے بدلے جن کو تم میرا شریک سمجھتے ہو اور میرے ایک ہونے پر تمہیں اختراس ہے، تم اختلاف کرتے تھے، تشاقون تخالفون المؤمنین، تو مومنوں سے مخالفت کرتے تھے کہ ہم اتنے چھوڑ کر ایک کو کیسے مانے جناب؟ تو فرمایا فی شانہم، اللہ تعالیٰ یہ ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ کے سامنے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، فرشتوں کی معرفت یا غضب سے، غصے سے پوچھے گا کہ وہ جن کو تم نے میرا شریک ٹھہرایا وہ کہاں ہیں؟ آج بلاؤ نا۔ اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ایک خدا کیسے کام کر سکتا ہے، اتنے مددگار ہونے چاہیے۔ وہ دنیا میں تمہارے چھوٹے چھوٹے کاموں کی مدد کرتے ہیں، مشکل کا کام تو آج پڑا ہے، آج کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے قال الذی، یہ تو بات تھی نا یہ ان کی کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذین، آگے اے یقول الذین، یعنی مطلب یہ ہے کہ بات تو قیامت کو ہونے والی نا، تو رب تعالیٰ
سیغہ ماضی کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہے، یعنی ہونا چاہیے یقول الذین، قیامت کے دن اس وقت وہ لوگ کہیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قال الذین. تو یہ ماضی کا صیغہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ مستقبل کے اندر یہ شبہ ہوتا ہے یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. ماضی میں جو ہو چکا ہے نا وہ تو یقینی ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ہاں مستقبل، یہ تمہاری ماضی اور مستقبل میں فرق ہوگا کہ ماضی کے اندر ہو چکا اور مضارع کے اندر پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تمہارے حالات علیحدہ ہے، میرے نزدیک ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں ہے. تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کو لفظ ماضی کے ساتھ تعبیر کیا کہ یہ بات یقیناً جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہو کر رہے گی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال الذین، اے یقول الذین، اس وقت کچھ لوگ کہیں گے. کون کہیں گے؟ اوتوا العلم. اب علم والوں کی بات ہے، جب قیامت کا منظر پیش ہوگا نا، اس وقت جو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، جو صاحب علم ہے، صاحب دانش ہیں، صاحب فہم ہیں، وہ اس وقت کہیں گے. وہ کون ہوں گے؟ من الانبیاء والمؤمنین. وہ جو اولو العلم ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ انبیاء کرام ہوں گے اور اہل ایمان ہوں گے. اس لیے میدان معاشر میں تو سارے اکٹھے ہوں گے نا. اب یہاں تو ظاہر ہے کہ ہماری بدقسمتی، ہم نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا جی، تو دیگر انبیاء کرام تو اور اس سے پہلے گزرے. اب وہ منظر ایسا ہوگا کہ تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، انبیاء کرام کی زیارت بھی کریں گے اور ان سے گفتگو بھی کریں گے، ان کی معیت میں اس میدان کے اندر موجود ہوں گے. تو فرمایا اولو العلم من الانبیاء، وہ جو صاحب علم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جو علم والے ہیں، وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ انبیاء اور مومنین سے کیا کہیں گے؟ انا خزی الیوم والسوء علی الکافرین. فرمایا کہ آج کے دن کی جو رسوائی ہے نا، آج کے دن جو برا رزلٹ ہے، عذاب ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے واجب ہو چکا ہے. یہ الا ایک ہوتا ہے لام انتفاع کے لیے ہوتا ہے، الا مخالفت کے لیے ہوتا ہے، علی الکافرین. اور کبھی کبھی استعارہ ہوتا ہے ہلاکہ وجوب کا. یہ فرمایا اس وقت اہل علم کہیں گے کہ آج کے دن کی رسوائی اور آج کے دن کی سزا، اور جس کو آپ برائی اپنے نظریے کے تحت کہہ سکتے ہیں، وہ علی الکافرین، کافروں کے لیے واجب ہوگی ہے. تو فرماتے ہیں یقولون شماتتہم بہم، فرمایا کہ اس وقت ان کافروں پر جو رسوائی ہوگی نا، اس کو سامنے رکھ کر پہ صاحب علم، وہ انبیاء کرام ہوں، اہل ایمان ہوں، وہ پھر ان کافروں سے کہیں گے، ان کا تمسخر اڑائیں گے، کہیں گے کہ ہاں بھائی آج دیکھو کیا تمہارا حشر ہے. آگے اللہ تعالیٰ کافروں کی فرمانا علی الکافرین، کافروں پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کافر سے مراد کیا ہے؟ کون ہے کافر؟ تو ارشاد ہوتا ہے الذین، یعنی اب ان کافروں کی تعریف و وصف بیان کو ہو جا رہا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ، یعنی کافر کون ہیں؟ وہ کافر ہیں کہ جن کو فرشتے موت دیں گے. مومنوں کو کون موت دیتا ہے؟ تو یہ ڈیفینیشن تو نہ ہوئی. یہ فرمایا کہ وہ کافر ہیں کہ جن کو فرشتے موت دیں گے. تتوفاہم بھی ہو سکتا ہے، یتوفاہم بھی ہو سکتا ہے، بالتاء والیاء. اگر لفظ کا لحاظ کیا جائے تو پھر تتوفا، کیونکہ ملائکہ مونس کا صیغہ ہے. اگر مجموعی طور پر اس لیے کہ ان کے ہاں وہ یہ مونس اور مذکر حقیقی تو نہیں ہے نا. اصل قصہ یہ ہے کہ یہ مذکر مونس کی بھی دو قسمیں ہیں نا جی. ایک مونس حقیقی ہوتی ہے، غیر حقیقی ہوتی ہے. مونس حقیقی وہ ہوتی ہے جس کے مقابلے میں فیمیل کے مقابلے میں میل ہوتا ہے.
ہاں جی، اور جہاں فی میل کے مقابلے میں میل نہ ہو، وہ فی میل جو ہوتی ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری اپنی مرضی ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جی میرا کان، میری ناک، میری زبان، میری آنکھ، میرا سر۔ ہم کسی کو مذکر بیان کر رہے ہیں، کسی کو مؤنث بیان کر رہے ہیں، اور دوسری زبانوں میں ان کے اپوزٹ ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عربی کے اندر مذکر یوز ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان میں ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر یہ جو پٹھانوں کی اردو کی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہمارے ہاں پنجابی میں، اردو میں مذکر یوز ہوتی ہیں، وہ پشتو میں مؤنث یوز ہوتی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے اردو میں، پنجابی میں مؤنث یوز ہوتی ہیں، وہ پشتو کے اندر مؤنث یوز ہوتی ہیں۔ اب وہ چونکہ ان کی زبان میں وہ مؤنث ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کے اندر بھی یہ مؤنث ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی آپ کتنی نفیس اردو بولیں نا جی، پٹھان اردو بولے سمجھ آ جاتی کہ اس کی مادی زبان اردو نہیں، یہ پٹھان ہے۔ کوئی سندھی بلوچی اردو بولے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں یہ بولنے والا کون ہے۔ کوئی پنجابی اردو بولے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جی۔ یعنی مطلب ہے کہ جس کی مادری زبان ہے نا، وہ جتنی زبان وہ کریکٹ بول سکتا ہے، دوسرا نہیں بول سکتا۔ آپ لاکھ پنجابی سیکھ لیں، جو پنجابی جیسا بول سکتے ہیں، سندھی بولنا چاہے تو اس طرح نہیں بول سکتے، بلوچی نہیں بول سکتے، پٹھان نہیں بول سکتے جی، کیونکہ ان کے اپنی زبان کا ایک لب و لہجہ ہے۔ آپ کتنی بھی پشتو سیکھ لینا، پھر بھی جو پشتو جاننے والے وہ پہچان لے گا کہ یہ پٹھان ہے یا نہیں، اس کی مادی زبان ہے یا نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ بہرحال وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، چونکہ ملائکہ جو یہ مؤنث کا صیغہ یہ غیر حقیقی ہے۔ جب مؤنث غیر حقیقی ہے تو پھر وہ تذکیر و تانیث سے صیغے آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے طلع الشمس و طلعت الشمس، شمس کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، لیکن اس کی کوئی بیوی تو ہے کوئی نہیں، یا اس کا خاوند وہ مؤنث ہے، خاوند تو کوئی نہیں، تو اب غیر حقیقی ہے۔ اب اس کے لیے مذکر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سورج چڑھا ہے، سورج چڑھی ہے، جی سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گئی ہے۔ ہاں یہ میرا مطلب یہ نہیں، اردو میں تو خیر یہ اصول نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں تتوفاہم، یہ تتوفاہم بھی پڑھ سکتے ہیں اور یتوفاہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں مثال کے طور پر نماز کے اندر حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، وہ تتوفا کی طرح جگہ یتوفا پڑھا تو کوئی مذاق نہیں، ایون جان بوجھ کر بھی پڑھا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں چونکہ بعض روایت کے اندر یہ تتوفا ہم بھی ہے اور یتوفا ہم بھی ہے، دونوں روایتیں، آپ کی مرضی تتوفا پڑھ لیں یا یتوفا پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے بعض الفاظ کلام پاک میں آتے ہیں، یا کلون تاکلون، یفعلون تفعلون وغیرہ وغیرہ، اور کئی ہوتے ہیں۔ آپ نے ینظرون، یہ مطلب ہے ینظرون ینظرون ہے جی۔ تو بعض جگہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ معروف اور مجہول میں بھی فرق نہیں، بعض جگہ پڑھتا ہے بعض جگہ نہیں پڑھتا، اور یہ ہر آدمی تو نہیں سمجھتا، نہیں جو اہل زبان ہیں یا جو گرامر کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں یہ فرق پڑھ سکتا ہے، یہاں یہ نہیں پڑھ سکتا ہے جی۔ بہرحال آگے فرمایا کہ ظالمی، یہ ظالمین ہے نا، تو یہ مضاف ہو رہا ہے انفس کی طرف جی، تو ہونا چاہیے ظالمو
انفوں سے، یہ ظالمین کیوں کہا جی؟ یہ ظالمی حال واقع ہو رہا ہے۔ تتوفاہم ضمیر سے یعنی فرشتے ان کو موت دیں گے، کس کو؟ کافروں کو۔ کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں۔ ہاں، یعنی مطلب کافر وہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ہر کافر مرنے والا ضروری نہیں ہے کفر پر مرے، تو ہر مسلمان بھی ضروری نہیں اسلام پر مرے جی۔ وہ خیر اللہ جانتا ہے، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے اصول یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان کیا ہے؟ پہلی چیز ہے تصدیق قلبی، کسی چیز کے علم ہونے کے بعد اس پر یقین کرنا، اس کی تصدیق کرنا۔ اب جب آپ نے تصدیق کر لی تو آپ کی تصدیق کو میں تو نہیں جانتا، میری تصدیق کو آپ نہیں جانتے، لیکن آپ کی تصدیق کو اللہ جانتا ہی یا نہیں؟ میری بات کو آپ جانے اللہ تو جانتا ہے۔ ان اللہ وہ مومن ہو گیا جی۔ اقرار کرے یا نہ کرے، دل سے اس نے ایمان کی تصدیق کی، وہ مومن ہو گیا۔ کس کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک کوئی نہیں۔ جب ہمیں ثبوت نہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے۔ جبکہ کسی مومن کو کافر کہنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی کسی مومن کو کافر کہنا فسق ہے۔ وہ آدمی فاسق ہے جو کسی مومن کو کافر کہتا ہے۔ لیکن ہم ایک وہ آدمی ہے جس نے تصدیق تو کر لی، اقرار نہیں کیا، ہم اس کو کافر کہتے ہیں تو فسق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کے ایمان کا جی۔ ہاں، تو اقرار اس لیے ہے تاکہ ان دا ناس بھی وہ مومن ہو جائے۔ جس طریقے سے منافقین کیا تھے؟ وہ ان دا ناس مومن تھے، ان دا اللہ کافر تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقولوا آمنا وقولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو تم اسلام لائے۔ اللہ تو دل کو جانتا ہے، یعنی منافقین وہ ہیں جو ان دا ناس مومن تھے، لیکن ان دا اللہ وما ہم بمومنین۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہے، وہ ان دا اللہ مومن نہیں، لیکن لوگوں کے نزدیک صحابہ کرام باقی سارے لوگ ان کو کیا کہتے؟ مسلمان۔ حضور بھی ظاہر پر حکم کرتے تھے باطن کو جاننے کے باوجود۔ حضور تو جانتے تھے نا یہ منافق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے حضرت حذیفہ کو وہ جو لسٹ دی تھی نا منافقوں، جانتے تھے تو دی تھی نا۔ ہاں، بعض ایسے بھی منافق ہیں جس میں حضور نہیں جانتے جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا وَمِنْ آلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، آگے فرماتا ہے عَالَمُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ۔ ہاں، اللہ کہتا ہے محبوب تم نہیں جانتے منافقوں کو۔ یعنی بعض منافق ایسے بھی تھے کہ جن کو حضور بھی نہیں جانتے تھے۔ ہاں، اور بعض منافق وہ تھے جو اللہ نے بتا دیا وہ حضور جانتے تھے۔ جن منافقوں کے بارے میں اللہ نے حضور کو نہیں بتایا نا، وہ حضور نہیں جانتے تھے۔ وہ نص ہے سر نصری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں محبوب تم نہیں جانتے جی۔ بہرحال اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض منافقین کو جو اللہ نے بتایا جانتے تھے نا، ہاں جی، اس کے باوجود بہت ایسے مواقع آئے، صحابہ کرام نے کہا فلاں منافق ہے اس کو قتل کرو، حضور نے فرمایا کہ کافر کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اللہ جانتا ہے یہ مومن نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ لوگوں کے نزدیک تو یہ صحابی ہے، لوگوں کے نزدیک تو مومن ہے۔ میں اگر اس کو قتل کروں گا تو لوگ پراپوگنڈا کریں گے، دیکھو جی آپ پہلے تو حضور کافروں کو مارتے تھے نا، اب ساتھیوں کو رگڑنا شروع کر دیا جی۔ وہ ابو الخویصرہ نہیں، اس کا موقع آیا، عبداللہ بن ابی کا موقع آیا، پھر مسجد درار والوں کا موقع آیا۔ صحابہ نے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ یہ منافق ان کو قتل، حضور نے فرمایا نہیں،
لوگ کہیں گے، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ اچھا بدنام برا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہیں جی، بد سے بدنام ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو بدنام ہے نا وہ زیادہ اور برا ہو جاتا ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کے پروپیگنڈے کا خیال کیا ہے۔ اب اصل جو خانہ کعبہ ہے یہ حتیم، یہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ حضور کے اعلان نبوت سے 5 برس پہلے وہ خانہ کعبہ گر گیا جی، تو مشرکین مکہ نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا۔ اب جب دوبارہ تعمیر کیا تو اس کا مٹیریل کم ہو گیا جی۔ جب مٹیریل کم ہو گیا تو انہوں نے پھر تھوڑا سا حصہ وہ خارج کر دیا، نکال دیا، جو حتیم نہیں ہے وہ خانہ کعبہ سے باہر کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ اس کو خانہ کعبہ نہیں سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ طواف کریں گے کہاں سے کریں گے؟ حتیم کے باہر سے کریں گے، اندر سے کریں گے آپ کا طواف ہی نہیں ہوگا، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ لیکن وہ مٹیریل کم تھا نا، وہ وہیں انہوں نے تعمیر کیا، کچھ حصہ چھوڑ دیا تھی۔ اب حضور کی حکومت قائم ہوگی، مکہ فتح ہو گیا، مدینہ پاک پر حضور کی حکومت ہے، پورے جزیرۃ العرب پر حضور کا کنٹرول ہے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے بات کی کہ عائشہ، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر تعمیر کروں کہ جن پر ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن تیری قوم کیا کہے گی؟ یعنی یہ پہلے مخالفت کرتے ہیں، پھر کہیں گے دیکھو جی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دور کا خانہ کعبہ بنا اس کو بدل دیا جی۔ تو اس لیے میں نہیں کرتا کہ تیری قوم کیا کہے گی۔ اس کا مطلب ہے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ خواہ مخواہ اپنے خلاف پراپگنڈا کرنے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، بندے کو ایسے کام نہ کریں کہ لوگ خواہ مخواہ آپ کے خلاف غلط طریقے سے پراپگنڈا کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب یزید کے دور میں خانہ کعبہ ڈیمیج ہوا، عبد الملک بن مروان کا دور آیا، اس کے دور میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل منہدم ہوئی، پر خچے اڑ گئے اس کے جناب۔ پھر وہاں حکومت قائم ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر کی، آپ نے پھر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، حتیم کو اندر داخل کر دیا جی۔ یعنی حتیم دوبارہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ میں داخل کر دیا جی۔ وہ دوبارہ عمارت گرا کرنا، وہ گر گئی تھی پہلے، دوبارہ جب تعمیر کی تو حتیم کو آپ نے داخل کر دیا۔ اب جب سیدنا حضرت عبداللہ ابن زبیر جب شہید ہو گئے، اب دوبارہ پھر بنو امیہ کا دور آیا، انہوں نے پھر دوبارہ جناب وہ حتیم کو باہر نکال دیا جی۔ حالانکہ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول ہے، انہوں نے جو اصل خانہ کعبہ تھا سارے کو دیوار کے چار دیواری کے اندر کیا جی۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، انہوں نے پھر اس کو باہر نکال دیا، لیکن باہر صورت وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے جی۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حضور جانتے ہوئے بعض پر صرف نظر فرماتے تھے کہ اگر میں نے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا تو خام خواہ کا میرے خلاف یہ پراپوگنڈا کریں گے، دیکھو جی انہوں نے اب اپنے ساتھیوں کو بھی شہید کرنا شروع کر دیا، صحابہ کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں جی۔ تو ارشاد ہوتا ہے یہ ظالمی، ہاں وہ اب بتا رہا تھا ایمان، اصل ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا جی۔ اقراروں باللسان جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اقرار نہیں کریں گے تو دوسرا کیسے سمجھے گا میں مسلمان ہوں۔ پھر جو دین کے دیگر احکامات ہیں، بندہ مر جاتا ہے، اس کا جنازہ ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے، تجہیز ہوتی، تکفین ہوتی ہے، تدفین ہوتی ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے، پھر یہ سارے کام تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو اس لیے
مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اب جو بندہ دل سے اللہ کی تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، وہ اللہ کے نزدیک بھی مومن ہے اور لوگوں کے نزدیک بھی مومن ہے۔ جو دل سے تصدیق کرے، لوگوں کے سامنے اقرار نہ کرے، وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے، لوگوں کے نزدیک نہیں۔ جو دل سے تصدیق نہ کرے، زبان سے اقرار کرے، وہ لوگوں کے نزدیک مومن ہے لیکن اللہ کے نزدیک نہیں۔ سمجھ گئے جی؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کافرین کون ہیں؟ اللہ زینہ تتوفاہم الملائکۃ، ہاں جی، کہ جن کو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ موت دیتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ ویسے وفا یفی کے معنی پتہ ہے کیا ہے؟ پورا کرنا جی، ہاں، یعنی مطلب وفا یفی کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا جی، اور تتوفا یتوفا کے معنی ہوتے ہیں پورا ہونا، ہے جی، پورا ہو جانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا، آپ کے یہاں مجھے تو نہیں پتا، ہمارے یہاں میرپور کے علاقے میں جو آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، تو ہمارے اکثر بیشتر کہتے ہیں فلاں بزرگ پورے ہو گئے، ہے جی۔ ہمارے یہاں یہ محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں فلاں، یہ وفات کا معنی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ انتقال ہو گیا جی، یعنی شفٹ ہو گئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے گئے، اس لیے ہم ان کو انتقال بھی کہتے ہیں، اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ایکسپائر، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ہاں گزر گئے، ہاں جی، وہ لمٹ کراس کر گئے جی، کے معنی ہوتا تو وفا کا ہے نا، پورے ہو گئے جناب۔ اور ہم بزرگوں کے لیے کہتے ہیں وصال ہو گیا، ہے جی، پاسٹ اوے بھی کہتے ہیں نا، ہاں جی، وہ گزر گیا، اچھا جی۔ اور بزرگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کا وصال ہو گیا۔ وصال اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ مومن جو فوت ہو جاتا ہے نا، تو قبر میں اسے سوال ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک ایک ہی سوال ہوتا ہے، بعض حدیثوں میں آتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ 3 میں ایک بھی 3 کے اندر 3 اگر مانے تو ایک کی نفی نہیں ہے، ایک مانے تو باقی 2 کی نفی ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ ایک سوال ہوتا ہے یا 3 ہوتے ہیں، اگر وہ جواب دے لے کریکٹ، پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومت العروس، اب ایسے سو جانا جیسے شب عروسی میں پہلی رات کو جب دلہن بیاہ کر آتی ہے تو سوتی ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس کے آرام کے اندر اس کا شوہر، اس کا محبوب ہی مخل ہو سکتا ہے، دوسرا بندہ اس کے آرام کے اندر مخل نہیں ہو سکتا۔ نم کا نومت العروس، اب تیری خواب کے تیرا رب ہی مخل ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اب جب ہی تیری آنکھ کھلے گی کہ جب وہ قیامت قائم کرے گا، سور پھونکا جائے گا، تو اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ بندہ، اب دلہن جب شادی ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا اپنے خاوند کے ساتھ وصال ہو گیا، وصل ہو گیا، مل گئے ہیں، دوست سے مل گیا ہے۔ تو جب یہاں بزرگوں کا وصال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرے نہیں بلکہ اپنے محبوب سے مل گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اپنے محبوب سے مل گئے، ان کو اپنے محبوب کا وصال ہو گیا۔ یہاں تو جدائی میں تھے نا، فراق میں تھے، فراق میں اس کی یاد میں اپنی زندگی کے ایام گزارتے رہے، جس کی یاد میں انہوں نے ایام گزارے، اب اس کا ان کو وصال ہو گیا، ملاقات ہوگی، مل گئے جی، سمجھ گئے جی۔ خیر، یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ ظالمی کیا، ظالمین، یہ حال واقع ہو رہا ہے ہوم ضمیر کے ساتھ، یعنی فرمایا کہ اس حال میں فرشتے ان کو موت دیتے ہیں، اس حال میں کہ وہ حالت کفر میں ہوتے ہیں۔
یعنی ان کا انتقال بھی حالت کفر میں ہوتا ہے۔ اور ہم تو حسن ظن رکھ سکتے ہیں، ورنہ یقینی نہیں کہ ہر مومن مرنے والا ایمان پر ہی مرتا ہے، یا ہر کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا مرنے وہ کفر پر بھی مرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضور کی حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی کفر کرتا رہتا ہے، غلط کام کرتا رہتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اب تقدیر سبقت کرتی ہے، وہ مومن ہو کر مرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بڑے تہجد گزار، نیک متقی پرہیزگار ساری زندگی گزارتا ہے، تقدیر سبقت کرتی ہے، مرتے مرتے وہ کافر ہو جاتا ہے، کفر پر مرتا ہے۔ یہ جتنے جوانی میں، بڑھاپے میں یہ جو قادیانی ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے جی؟ وہ ساری زندگی مومنوں پر گزاری نہ، کافر ہو گئے۔ اگر کوئی بندہ کرسچینٹی قبول کر لیتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، کوئی دوسرا مذہب، تو کیا ہوا؟ وہ ساری زندگی اسلام پر گزاری، مرنے سے پہلے کیا ہوا؟ کافر ہو گیا جی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ ظالمی انفسہم، یعنی اس حال میں ان کی موت ہوتی ہے کہ وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کماؤ کو نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے حقوق العباد ہیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے، نہیں کیے، بہت سارے اللہ کے رسول کے حقوق ہیں جو ہم سے ادا نہیں ہوئے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ چلو آگے جو کچھ ہوگا قیامت میں، وہ سزا وزا جو کچھ ہوگی، کم از کم ایمان پر خاتمہ ہوا نا تو اینڈ جنت ہوگی۔ وہ خسر مسر کر ہے جی، تے وہ پتہ نہیں کہ پچھلے سال پتہ نہیں اسی کہڑ سان تے اس سال درزی تے اگو خسر مسر کے سید بنسا آگے امی رانی مرضی۔ وہ ایک عورت تھی نا، اس نے خاندان کے ساتھ، خاوند فوت ہو گئے، شادی کی، بچے تھے، اب جو خاوند کا خاندان تھا ان کا بھی وہی خاندان، اور دوسرا بھی فوت ہو گیا، وہ ایک تیسرے خاندان کے بندے سے شادی کی۔ اب ان کا لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کی فیملی، وہ اب وہ ہو گئے جی، اب وہ ہو گئے جناب۔ تو کسی نے پوچھا، اس کے بالغ بچہ تھا نا، اس نے سوچا وہ پہلے میرا پیو سی زید، پھر بکر ہویا، پھر عمر ہویا، تو پہلے میں فلاں قبیلے سے تھا، پھر دوسرے قبیلے سے تھا، اب جو پریزنٹ میری ماں کا خاوند ہے میں اس قبیلے سے ہوں۔ تو اس نے پوچھا بھائی آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ اس نے بتایا پہلے وہ سند، پھر وہ، تو پھر وہ، تو آگے کیا ہوں گے یہ امی مرضی ہے جی، وہ جہاں شادی کریں گی پھر جو ان کا قبیلہ ہوگا وہی باپ ہوگا۔ ہمارے یہاں کئی ایسے سید بھی ہیں جو جن کو جو سٹیپ فادر نہیں ہوتا، ہے جی، وہ سٹیپ فادر کی وجہ سے ان کو فادر والا خاندان مل گیا اور نام کے ساتھ بڑا سید لکھتے ہیں جی۔ اتنا اشارہ کافی ہے۔ زیادہ توجہ فرمائیں تو کراچی میں آپ کو ملیں گے۔ اچھا جی، تو اب یہ کر رہا تھا کہ ارشاد فرمایا کہ ظالمی، یعنی اس حالت میں ان کا انتقال ہو کفر پر۔ تو میں یہ عرض کرتا تھا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بوقت رخصت اللہ تعالی ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پھر بندہ غلطیاں کرتا ہے، سزائیں تو بھگتنی پڑتی ہیں، تو کم از کم آخر دی اینڈ، آخری مقام جو ہے نا، آخری اسٹیشن وہ جنت ہی ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ پر ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین پہلے بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال بالکفر، یعنی وہ اپنی جانوں پر اس حالت میں مرے کہ انہوں نے کفر پر ان کا خاتمہ ہوا، اور فرمایا کہ یہ جو
ان کی حالت کیا ہوئی؟ بالکفر، کفر کی وجہ سے کہ ان کا خاتمہ بر کفر ہوا جی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں نا، انتقال ہوتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے جی؟ جس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ عذاب قبر۔ یہ عذاب قبر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں دنیا میجارٹی اکثر جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو قبر میں دفن کرتے ہیں، ورنہ عذاب قبر نہیں ہوتا، وہ عذاب برزخ ہوتا ہے جی۔ یعنی اس مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے جو ان بیٹوین درمیان کا جو ایریا ہے نا، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اور برزخ ویسے ہی پل کو کہتے ہیں جی، دریا کے دو کنارے نہیں ہوتے، ایک یہ کنارہ ایک وہ کنارہ، تو دو اس کنارے سے اس کنارے پر جانے کے لیے آپ کو پل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پل کیا ہوتا ہے؟ برزخ، یہ پل ہوتا ہے جی۔ تو یہ اس زندگی اور اس زندگی کے درمیان ایک پل ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ بہرحال اصل میں وہ عذاب قبر نہیں ہوتا بلکہ عذاب برزخ ہوتا ہے جی۔ اس زندگی سے مرنے کے بعد وہ بندہ قبر میں دفن ہو تو بھی، آگ میں جلایا جائے تو بھی، جانور کھا جائیں تو بھی، مچھلیاں کھا جائیں تو بھی، کوئی بھی جو کیفیت ہے نا اس زندگی کے بعد اس پر جو طاری ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضور کا ارشاد، حضور فرماتے ہیں دنیا کیا ہے؟ دار العمل ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دار العمل ہے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ اور برزخ کیا ہے؟ دار الامتحان، وہاں امتحان ہوتا ہے بندے کا۔ اور قیامت کیا ہے؟ دار الجزا، وہاں رزلٹ نکلتا ہے جی، وہاں نتیجہ برآمد ہوتا ہے، وہاں پتہ لگتا ہے وہ ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا، یہ دائیں ہاتھ والا کا یہ بائیں ہاتھ والا جی، ہاں جی، یہ لیفٹ ہینڈڈ ہے یا رائٹ ہینڈڈ ہے، سمجھ گئے نا جی؟ پھر وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ ہاں جی، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ مر جاتا ہے نا، فرشتے اس کو موت دیتے ہیں کفر کی حالت میں۔ اب مرنے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ برزخ میں۔ اب جب برزخ میں جاتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَلْقَوْا سلامہ جناب، پھر اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، السلام علیکم۔ یہ سارے سلام اچھی پوزیشن کے بھی نہیں ہوتے۔ ہاں جی، سلام کے معنی اچھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بشر الکافرین، کافروں کو بشارت دو۔ بشارت تو اچھے کام کی ہوتی، برے کام کی تو ہوتی ہی نہیں۔ وہ سلامتی تو اچھائی کے لیے ہوتی، برائی کے لیے نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ دوہرا عذاب، یعنی ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خوشخبری ہو جی اللہ نے آپ کو بیٹا دی ہے، آپ کو خوشخبری ہو جناب امتحان میں پاس ہو گئے۔ اگر آدمی یہ جا کر کے مبارک ہو آپ کا بیٹا بہت ہو گیا، مبارک ہو آپ تو فیل ہو گئے۔ اب یہ لفظ مبارک اس کے لیے خوشی کا پیغام لے کر نہیں جاتا بلکہ اور اذیت کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بشارت دو۔ ہاں جی، یعنی مطلب ہے کہ ایک تو وہ جرم ہے نا، ایک وہ بشارت کا لفظ بھی ان کے لیے عذاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ مر جائے، آپ کہتے ہیں مبارک ہو جی تھوڑے ابا اور مر گئے، ہاں تو وہ کہ گا عجیب بات ہے، یہ تو افسوس کرنے کی جگہ یا مبارک کی جگہ ہے۔ تو کبھی کبھی اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اہل اللہ نیک لوگ پتہ ہے کیسے؟ جب ان کو ان پڑھ اور جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ ملتے ہیں نا، ان کے پاس وقت صرف کرنے کے بعد کہتے بھائی السلام علیکم۔ اب یہ سلام وہ نہیں جو ہم سلام کرتے ہیں، ہاں یہ وہ سلام اور ہے، تو وہ اسی طرح کا سلام۔ اب فرشتے جب موت دیتے نا اس کو، تو اس کے بعد جب وہ برزخ میں جاتا ہے تو فرشتے کیا کرتے؟ فَأَلْقَوْا السلام، اس کو سلام کہتے جی۔
اچھا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ انقاد وستسلم عند الموت، یعنی مطلب ہے کہ جب ان کی موت ہو جاتی نا تو پھر ان کو یہ بات کہی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے اذیت کا باعث ہے جی۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی سلام ہو تم پر، تمہارا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ما کننا نعمل من سوء، یعنی ہم دنیا میں کوئی برا کام تو نہیں کرتے تھے۔ فنقول الملائکہ، ان کے جواب میں پھر فرشتے ان سے کہیں گے بلا، کیوں نہیں بھائی، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو تم کام کرتے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ وہ منزل ہے بیچ کی، یہ جہنم کے عذاب سے پہلے۔ کلام پاک میں بہت ساری آیات ہیں کہ جن سے عذاب قبر یعنی اس کا اثبات ہوتا ہے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یہ قیامت میں جانے سے پہلے کے منظر کی گفتگو ہے جی۔ جیسے آدمی ایئرپورٹ سے آئے، آپ کی ملاقات ہو تو ایک اس وقت کی خیر خیریت بات پوچھنا، ایک گھر کی جب گھر پہنچ جائے تو یہ ابھی گھر تو پہنچے گے نا بعد میں، یہ ابھی پہلی ملاقات کا معاملہ ہے، تو فرشتے بطور توفیق کے ان کو سلام کہیں گے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، وہ کہیں گے چور بھی کبھی کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، مجرم کبھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو کافر بھی کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا، یہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا۔ من سوء یعنی ہم نے کوئی شرک برک نہیں کیا جی۔ تو فرشتے کہیں گے فنقول الملائکہ، تو فرشتے کہیں گے کہ بلا، کیوں نہیں کیا بھائی، تم تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے۔ اور بے شک ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، صرف جاننا کافی نہیں، فیجازیکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کفر کی جزا بھی دے گا۔ یہ جو تم نے برے کام کیے نا، اس برے کام کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں سزا دے گا۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا، اب یہ تو برزخ کا معاملہ ہے نا، اب آگے معاملہ آئے گا قیامت کا، جہنم کا۔ وَيُقَالُ لَهُمْ، پھر انہی کافروں سے یہ کہا جائے گا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، اب تم یہ کرو نا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اب ایسا دخول ہے کہ کبھی نکلو گے نہیں، ہمیشہ فار ایور، ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور فرمایا کہ یہ جو تمہیں جہنم کہہ رہے ہیں نا، میں جڑے دروازے جو مرضی بڑھ جاؤ، یہ جہنم کسی اچھی جگہ کا نام نہیں ہے۔ ہاں، فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہا ہے نا کہ ابواب جہنم میں داخل ہو جاؤ، فرمایا فَلَبِئْسَ، یہ بہت بری جگہ ہے، افعال ضم میں سے، بئس مثوى المتکبرین، اور یہ متکبرین، کفر کرنے والے، تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بری جگہ ہے، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ آگے پھر متبادل ذکر ہوگا اہل ایمان کا جی، یعنی یہ تو مکالمہ نا کافروں کے ساتھ مرنے کے بعد، مریں گے تو فرشتے کیا گپ شپ کریں گے، برزخ میں کیا پیش آئے گا، پھر میدان حشر میں جائیں گے تو کیا ان کی پروٹوکول ہوگا جناب، وہ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا پروٹوکول بیان کر رہا ہے۔ یہ تو ان کی بات ہے نا، اب جن لوگوں نے دنیا کے اندر کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اللہ کے رسول سے پیار کیا، محبت کی، ان کی اتباع کی، اب موت تو ان پر بھی آئے گی، لیکن ان کی موت کے بعد منظر کیا ہوگا، اور پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس وقت پروٹوکول کیا ہوگا، اس وقت اس کا منظر کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔
آگے چونکہ نیا مضمون ہے نا، آپ اور دوسری پارٹی کا وہ رائٹ ہینڈ والوں کا جی، یہ تو لیفٹ ہینڈ اور جو لیفٹی ہیں یہ تو ان کا ہوا نا گفتگو منظر نامہ. اب جو رائٹی ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے منڈے عرض کریں گے کہ ان کا پروٹوکول کیا ہوگا، ان کی روح کیسے نکلے گی، روح نکلنے کے بعد پھر ان سے مکالمہ کیسا ہوگا، پھر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش جائیں گے تو وہاں پروٹوکول کیا ہوگا، پھر ان کا مقام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے نا کافروں کے لیے عبرت، اگر تم ان کی طرح کرتے تو تمہارے ساتھ یہ ہوتا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگر تم نے وہ کیا نا جو پیچھے والے لوگ ہیں ہاں تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہ ویسا ہی پروٹوکول ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا پروٹوکول ڈیفرنٹ ہو تو پھر اپنے آپ کو بھی ان کے کردار سے، ان کو اعتبار سے، ان کے عقائد و نظریات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، دور رکھو. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ ہمیں احکامات شریعہ کی پابندی کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ ہمیں اوامر پر کاربند ہونے کی، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اور ان محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب انشاءاللہ لنگر شریف ہے پھر. ہاں جی، آپ جن کو پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں.